بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی ورس میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کریں گے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء اکرام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، ہر جگہ کفر کی حکومت ہوگی اور تمام سرزمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی۔ لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے اور ٹائم بہت تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا، ہفتہ گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے سے گھتم گھتہ ہوں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام، تمام اسلامی ممالک سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ساری سرزمین کفرستان ہو جائے گی۔ صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقے چھوڑ کے مکہ اور مدینہ پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے ناظرین کہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اس وقت ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچان لیں گے اور ان سے درخواست کریں گے بیعت کرنے کی، وہ انکار کریں گے۔ پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی اور وہ آواز ہوگی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ ناظرین، یہ تمام نشانیاں احادیث میں سلسلہ وار بیان کی گئی ہیں۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر ان کا دجال سے مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو احادیث میں نہیں بلکہ 200 سے 250 تک احادیث میں ہوا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی ہے اور وہ ایک شخصیت ہیں اور وہ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مہدی آپ کا نام نہیں ہوگا بلکہ آپ کا لقب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ امام مہدی دیکھنے میں کیسے ہوں گے؟ احادیث میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل میں سے ہوں گے اور ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، پیشانی بلند اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ اربوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی کو اولیاء اکرام تو پہچان لیں گے۔ کچھ اور مزید نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں جس کی مدد سے امام مہدی کو پہچان لیا جائے گا۔ نمبر 1، سر پر بادل ہوں گے۔ اس میں سے ندا آئے گی کہ مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو اور ان کا حکم مانو۔ نمبر 2، امام مہدی کے دور میں خشک لکڑی بالکل خشک سرزمین میں گاڑی جائے گی تو وہ سر سبز و شاداب پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ نمبر 3، امام مہدی سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو وہ ہوا میں پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے بھی دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ سرزمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا جبکہ ان کے آنے سے پہلے ہر طرف ہر جگہ ظلم و ستم ہوگا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔
اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین پر عدل و انصاف قائم کر دے گا۔ ہر طرف امن و امان ہی ہوگا۔ زمین اور آسمان میں سب رہنے والے اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی خوب موسلادھار بارش برسائے گا۔ زمین اپنے سارے خزانے الٹ دے گی۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور اللہ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادلوں کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں سے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد کے برابر 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو نہ ان سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نشانیاں ہیں جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، یعنی دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے سونا ظاہر ہو جائے گا۔ اب دوسری نشانی ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن میں سورج گرہن ہوگا اور ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے 3 یا 7 راتیں ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے۔ ناظرین، ایک اور نشانی جسے علماء اکرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں، قسطنطنیہ شہر جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے، ایک بار پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ناظرین، شروع میں بتایا گیا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا۔ جب مکہ میں مسلمان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر ایک بار پھر اس قسطنطنیہ استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی سب کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور اس کو فتح کر لیں گے کہ اتنے میں شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا۔ تو پھر امام مہدی سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے وہاں پہنچنے کے بعد واقعی میں دجال نکل آئے گا۔ پھر امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں محصور ہو جائیں گے اور دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر ہوگا اور صبح کا وقت ہوگا۔ نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالات میں دجال نکلے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم صلوات والسلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے اور نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امین امام مہدی کہیں گے کہ آپ امامت کے لیے آگے تشریف لائیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی نماز پڑھائے، تو پھر اس وقت امام مہدی ہی امامت کرائیں گے، اور جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لوگ دجال سے مقابلہ کرنے نکلیں گے۔ ناظرین، یہ چند معلومات جو احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔